अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अली नवर बोरेरो आपके साथ हूँ। और आज आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली बोरेरो के नाम से। दोस्तों, मैं आपको दोस्त क्यों कह रहा हूँ? एक्चुअली जितने भी रिश्ते हैं ना, उनमें दोस्ती का रिश्ता सबसे ज़्यादा बात होता है। और दोस्ती के हिसाब से पहली बात ये होती है कि दोस्त तीन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखता है अपने दोस्त के लिए। उनके अंदर खैर ख्वाही होती है। तो दोस्तों, आज जो मेरी खैर ख्वाही है ना, वो ये तमाम स्टूडेंट दोस्तों के लिए जो पढ़ रहे हैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। मैंने अपने करियर में स्टडी की और जिस तरह से मैं कामयाब रहा, और इसी चीज़ को मैंने आगे देखा अपने बेहतरीन टीचर से। और मुझे अपने दोस्तों के साथ मुआशरे में जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला तो मैंने उसको तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया। और इस वजह से तमाम स्टूडेंट्स की बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखो, हर काम का मकसद होता है और पढ़ने का भी मकसद है। हमारे वालिदैन हमें स्कूल में दाखिल कराते हैं इसलिए कि हमारा बच्चा बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे। तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए उनकी जो अवलीन तरजीह है स्कूल में दाखिल कराना, अपने हिसाब से जैसा भी स्कूल हुआ। लेकिन आगे कामयाबी जो है ना, बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा कैसे पढ़ता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ तुम स्टडी कर रहे हो, अपने अंदर ज़रूर देखो कि तुम्हारा पढ़ने का मकसद तुम्हें वाज़े है। और उस पढ़ने के साथ साथ अपना गोल देखो कि तुमने पढ़ के करना क्या है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या बिजनेस बनना चाहते हैं, या माशरे के अंदर कोई और अपना रोल अपने लिए सेट किया है उसको हासिल करना चाहते हैं। तो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ना, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्लीज़ अपने पढ़ाई को खास फोकस करें। देखें, इसके तीन हिस्से होते हैं। पहले तो ये रीडिंग राइटिंग। राइटिंग आप कॉपी करके सीखते हो लेकिन पढ़ना नहीं आता, तो पहली बात पढ़ना होता है। पढ़ें, लिख देखें कि क्या लिखा हुआ है, उसको समझें क्या कहता है, क्या समझा रहा है। और उसके बाद आप ये कोशिश करें कि उस कंसेप्ट को अपने बाकी मामलात में अप्लाई करने की कोशिश करें। शाम को निकलें, बाहर गए, बाजार गए हुए, कहीं आपके दोस्तों के साथ डिस्कशन हो रही है, घर में डिस्कशन हो रही है, तो आप देखेंगे कि आपने जो आज सीखा है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसकी एप्लीकेशन है। अगर है तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। साथ साथ प्यारे बच्चों, आपने ये देखना है कि अपनी स्टडी में रेगुलरिटी पैदा करनी है। रेगुलर होने के लिए लाजमी है कि आप ये ना देखिए कि आज घर में बिजली नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी, गर्मी लग रही है तो इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही। गोल को हर हाल में अचीव करना है, हालात कैसे भी हो। हालात को नहीं देखना। और हालात हमें टेस्ट करते हैं, आजमाइश देते हैं हमें कि देखते हैं ये अपने इरादे में पक्का है। अगर पक्का है तो उसे बिजली ना होने की फिक्र नहीं होगी, गर्मी लग रही उसकी फिक्र नहीं होगी। वो बड़ा डिटर्मिनेंट है। तो इसलिए आप अपने गोल के साथ डिटर्मिनेंट रहें। उसके अलावा आप ये कोशिश करें कि आप अपने पढ़ाई को करने के बाद जब शाम हो ना, तो शाम को जिस्मानी कुव्वत के लिए, जहन को रिफ्रेश रखने के लिए आप ज़रूर खेला करें। शाम का टाइम जो तकरीबन शाम 4-5 बजे शुरू होता है मगरिब तक, या असर की नमाज जो है, मुसलमान जहाँ बच्चे हमारे पढ़ लेते हैं, तो असर की नमाज से मगरिब तक ये अच्छा टाइम होता है खेलने के लिए। 1 घंटा, सवा घंटा काफ़ी टाइम है। इससे आपको बड़ा एतमाद मिलता है, आपकी बॉडी फिट रहती है, आपके पास जहन वर्जिश करता है, दोस्तों के साथ बड़ी इंटरेक्शन होती है, गुफ्तगू होती है। खेल के दौरान जो इश्यूज आते हैं, थोड़े से कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, उनको आप हल करना शुरू करते हो, डिस्कस करते हो, और वहाँ से एक ना अपने क्लास के अंदर ज़ाहिर करे हो, तो ये बच्चा जो है ना अपने पढ़ाई में बड़ा शौक रखता है। साथ में साथ आप ये बात मैं आपसे कहता चलूँ कि आप जब ये सब कुछ हासिल करें तो कोशिश करें कि आपकी आउटकम क्या हुई आज के दिन के स्कूल की, क्या आप समझे।
جو ٹاپک تھا، فزکس کا سبجیکٹ تھا، کیمسٹری کا سبجیکٹ تھا، یا میتھ کا تھا، انگلش تھی، اردو تھی، یا کوئی اور سبجیکٹ تھا، تو کیا آپ نے سمجھا اس کو؟ اور سمجھنے کے بعد اگر کوئی سوال کرتا ہے کلاس ٹیچر، گھر میں کوئی فرد، امی، بابا، بہن، بھائی، تو کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہو؟ اگر آپ ایسا کر سکتے ہو، سمجھو کہ تم نے آج کا دن صحیح استعمال کیا، اس کا صحیح فائدہ اٹھایا، اور اپنے پڑھائی کے حساب سے تم اپنے لیول پہ آ گئے ہو۔ اور اپنے لیے گول سیٹ کرو کہ آپ نے کس گریڈ میں پاس کرنا ہے۔ ہوگا میری گزارش یہ ہوتی ہے بچوں سے کہ پیارے بچوں، آپ نے یا اسٹوڈنٹس، آپ نے A1 گریڈ ہمیشہ ٹارگیٹ رکھنا ہے۔ جتنا بڑا گول ہوتا اتنی ایفرٹ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور جتنا گول چھوٹا ہوگا نہیں ہوگا، ایفرٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو موسٹلی وہی اسٹوڈنٹ زندگی میں ناکامی دیکھتے ہیں جو گول نہیں بناتے اپنے زندگی کا، کوئی بڑا گول نہیں بناتے، چھوٹا سا مقصد رکھتے ہیں، اس لیے وہ محنت نہیں کرتے، اور یہی وجہ ان کی ناکامی کی بنتی ہے۔ تو آپ جب پڑھیں تو آپ اپنا گول رکھیں کہ میں نے A1 گریڈ لینا ہے، اور اگر یونیورسٹی میں تو آپ یہ ضرور سوچیں میں CGPA 4 لینی ہے، 4 کی پوری کوشش کریں، اور اس کے قریب قریب آگے تب زبردست ہے، اور یہ آپ کی اسٹڈی آپ کو آگے چل کے کیریئر بنانے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ اور جہاں پہ آپ اپلائی کریں گے اسکالرشپس کے لیے، جاب کی کمپٹیشن کے لیے، یہ آپ کا ماضی کا ہسٹری ریکارڈ بن جائے گا جو آپ کو ہر لیول پہ سپورٹ کرے گا۔ اور ادروائز جو بچے نہیں کرتے تو اس لیے ان کی لو پرسنٹیج آگے جا میں مدد نہیں کرتی، تو اس لیے آپ اپنی کوشش کریں کہ پڑھائی کو پوری طرح فوکس کریں۔ ساتھ میں یہ بات نا اپنے کلاس کے اندر ظاہر کرے تو یہ بچہ جو ہے نا اپنے پڑھائی میں بڑا شوق رکھتا ہے۔ ساتھ میں ساتھ آپ یہی بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ آپ جب یہ سب کچھ حاصل کریں تو کوشش کریں کہ آپ کی آؤٹ کم کیا ہوئی آج کے دن کے اسکول کی، کیا آپ سمجھے؟ جو ٹاپک تھا، فزکس کا سبجیکٹ تھا، کیمسٹری کا سبجیکٹ تھا، یا میتھ کا تھا، انگلش تھی، اردو تھی، یا کوئی اور سبجیکٹ تھا، تو کیا آپ نے سمجھا اس کو؟ اور سمجھنے کے بعد اگر کوئی سوال کرتا ہے کلاس ٹیچر، گھر میں کوئی فرد، امی، بابا، بہن، بھائی، تو کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہو؟ اگر آپ ایسا کر سکتے ہو، سمجھو کہ تم نے آج کا دن صحیح استعمال کیا، اس کا صحیح فائدہ اٹھایا، اور اپنے پڑھائی کے حساب سے تم اپنے لیول پہ آ گئے ہو۔ اور اپنے لیے گول سیٹ کرو کہ آپ نے کس گریڈ میں پاس کرنا ہے۔ ہوگا میری گزارش یہ ہوتی ہے بچوں سے کہ پیارے بچوں، آپ نے یا اسٹوڈنٹس، آپ نے A1 گریڈ ہمیشہ ٹارگیٹ رکھنا ہے۔ جتنا بڑا گول ہوتا اتنی ایفرٹ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور جتنا گول چھوٹا ہوگا نہیں ہوگا، ایفرٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو موسٹلی وہی اسٹوڈنٹ زندگی میں ناکامی دیکھتے ہیں جو گول نہیں بناتے اپنے زندگی کا، کوئی بڑا گول نہیں بناتے، چھوٹا سا مقصد رکھتے ہیں، اس لیے وہ محنت نہیں کرتے، اور یہی وجہ ان کی ناکامی کی بنتی ہے۔ تو آپ جب پڑھیں تو آپ اپنا گول رکھیں کہ میں نے A1 گریڈ لینا ہے، اور اگر یونیورسٹی میں تو آپ یہ ضرور سوچیں میں CGPA 4 لینی ہے، 4 کی پوری کوشش کریں، اور اس کے قریب قریب آگے تب زبردست ہے، اور یہ آپ کی اسٹڈی آپ کو آگے چل کے کیریئر بنانے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ اور جہاں پہ آپ اپلائی کریں گے اسکالرشپس کے لیے، جاب کی کمپٹیشن کے لیے، یہ آپ کا ماضی کا ہسٹری ریکارڈ بن جائے گا جو آپ کو ہر لیول پہ سپورٹ کرے گا۔ اور ادروائز جو بچے نہیں کرتے تو اس لیے ان کی لو پرسنٹیج آگے جا میں مدد نہیں کرتی، تو اس لیے آپ اپنی کوشش کریں کہ پڑھائی کو پوری طرح فوکس کریں۔ ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ کے سبجیکٹس ہیں، کمپلسری ہیں یا آپشنل ہیں، آپ ان کے علاوہ بھی اسٹڈی کیا کریں۔ ہسٹری کو پڑھا کریں، جغرافی کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں۔ قرآن ایک بہت عظیم بک ہے، اور یہ انسان کو، تمام انسانوں کو، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے گائیڈنگ بک ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے ایکچولی جو انسان کو ایڈریس کرتی ہے، انسان کو انسان کے فائدے کے لیے ایڈریس کرتی ہے۔
اس طرح سے آپ اگر کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا پڑھائی بہتر رہے گی۔ ساتھ میں تمام مسلمان بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے تمام وقتوں میں وقت کی پابندی سیکھیں، اور نماز کا بہترین ٹول ہے جو ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ نماز بھی پڑھتے رہیں گے اور اس طرح سے آپ کے اندر وقت کی پابندی کی عادت پیدا ہوگی۔ اور جو اسٹوڈنٹس وقت کا خاص خیال رکھتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ناکامی نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ تو اسی لیے نماز کو ساتھ میں ضرور رکھیں۔ 5 وقت نماز ہے، آپ کو اللہ رکھے گی، چست رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے موقع ملتا ہے کہ آپ کو جہیں بھی مشکل آئی ہے نا، جہاں پر بھی مشکل ہے، آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے مدد مانگے۔ یہ نماز جو ہے نا، مدد مانگنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ اس کا بندہ اس سے دن میں 1 مرتبہ نہیں، 2 نہیں، 5 مرتبہ آ کر ان کے سامنے اپنی مدد کے لیے سوال کرے، مدد مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ اپنے ٹائم کا خاص خیال رکھیں گے، اپنے پڑھائی کو فوکس کریں گے اور گول رکھ کے چلیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پڑھائی کو اچھے طریقے سے تکمیل پہنچائیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے پڑھائی کے بعد، آپ کا عملی دنیا کا، وہ شروع ہو جائے گی۔ تو ایک بات دونوں میں سے میں کہوں، وہ یہ ہے کہ چاہے پڑھائی کریں یا جاب پہ آ جائیں، کمفرٹ زون کو کبھی نہ اپنائیں۔ کمفرٹ زون ہمیں سست کرتی ہے، اور سب سے ہمارے انسان کی دشمن جو ہوتی ہے نا، اس کی سستی ہوتی ہے۔ اور سستی کی وجہ سے ہم کافی چیزوں کو کر نہیں پاتے۔ تو سستی سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو انوالو کریں ایکٹیویٹیز میں، پروڈکٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں، تاکہ آپ جو ہے نا اپنے دن کو 24 گھنٹے میں تقریباً 16 گھنٹے آپ صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو اگر اپلائی کریں گے تو بہترین رزلٹ کے ساتھ پاس آؤٹ کریں گے، اور فیلڈ میں جب آئیں گے تو آپ بہترین ایک پلیئر ہوں گے، چاہے انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا بزنس مین ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے سمپلی ڈاکٹر نہیں بننا یا سمپل انجینئر نہیں بننا، بلکہ آپ نے یہ رکھیں، آپ نے پاکستان کا، دنیا کا بہترین ڈاکٹر بننا ہے، دنیا کا بہترین انجینئر بننا ہے، اور دنیا کا بہترین بزنس مین بننا ہے۔ اسی طرح سے ہم دنیا کو بہتر کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اینڈ کرتا ہوں، اور اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔